الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں عشرہ ذی الحج کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت شرح سنہ کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا بھی عمل عشرہ ذی الحج کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ عشرہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحج کی راتوں کا قیام، راتوں کی عبادت، ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحج ہے دن ہوں یا رات، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن مجید کے 30ویں سپارے سورۃ فجر میں 4 قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے مجھے فجر کی، قسم ہے مجھے راتوں کی، 10 راتوں کی، قسم ہے مجھے جفت کی، قسم ہے مجھے طاق کی۔ اب اس میں جو پہلی قسم ہے وہ فجر کی ہے، اور دوسری قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، یہ کتنی عظیم الشان راتیں ہوں گی۔ آگے جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ تو جفت اور طاق کے بارے میں جہاں اور علماء کی رائے ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے کہ طاق سے مراد 9 ذی الحج ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحج ہے۔ یہ اتنے مبارک دن ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے 30ویں سپارے میں ایک دوسری صورت میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ اب اس میں جو مشہود ہے، اس کے بارے میں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ ہے۔ عشرہ ذی الحج کے دن، ان کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اور اس میں جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت کی ذات 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا عشرہ ذی الحج سے مراد 9 دن ہیں، 10 دن نہیں ہیں۔ 10واں دن یہ اللہ کی مہمانی کا ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن یکم سے لے کر 9 تک کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزے کا اہتمام کریں، اور اس کی راتوں میں ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ عبادت یہ ہے کہ رات آدمی جتنی دیر تک بھی تلاوت، ذکر، نماز، دعا کر سکتا ہے کرے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے ساتھ جتنے بھی نفل اللہ نے اس کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، آسانی کے ساتھ، جسم کی چستی کے ساتھ پڑھ سکے اتنے پڑھ کر سو جائے، اور فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بھی اس کو ان راتوں کے قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ایک بہترین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں روزہ رکھیں، اور ان کی راتوں میں ہم قیام کر کے لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔